بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور با پردہ امت کی ماؤں بہنوں، ہم تمام سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم نے اپنی مخلوقات میں سے پیدا کیا اور ان لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان یہ ہے کہ اس اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں سے بھی ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے بھی ہمیں توفیق دی کہ ہم جمعہ جیسے بابرکت دن اس کے گھر میں جہاں پر جمع ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لگایا. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں آپ سے مخاطب ہونے والا ہوں وہ عنوان ہے بے حیائی کے نقصانات دنیا اور آخرت میں. یہ ایک ایسا تازہ اور سلگتا ہوا عنوان ہے جو معاشرے کے ہر گلی کوچے نکڑ، ہر شہر بستی بستی نگر نگر ڈگر ڈگر اور ہر گھر میں یہ بے حیائی کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. یہ بے حیائی، یہ برائی، یہ فحاشی آج ہمارے معاشرے میں اس طرح سے گر چکی ہے، اس طرح سے پھیل چکی ہے جس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. جس کے مناسبت سے آج کا عنوان لیا گیا بے حیائی کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں. ہر چیز کا ضد ہوتا ہے، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے. جیسے زمین کا اپوزٹ آسمان ہے، کالے کا گورا، موٹے کا دبلا، ایسے ہی ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. ایسے ہی حیا، شرم جس کو کہتے ہیں ہم، اس کی اپوزٹ، اس کی ضد ہے بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، ننگاپن جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں. محترم سامعین، بے حیائی کا مطلب، بے حیائی کا معنی آپ میں بخوبی جانتے ہیں. ہم اب اس
اطلاع سے جانتے ہیں کہ بے حیا شخص کون ہوتا ہے، بے حیائی کیا کیا ہوتی ہے۔ معاشرے میں بے حیائی کے بہت نمونے ہیں، بہت شکلیں ہیں، کئی طرح کی بے حیائی پائی جاتی ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے بے حیائی کرتا ہے، کوئی اپنی نظروں سے بے حیائی کرتا ہے، جو کوئی اپنے دل میں بے حیائی کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے بے حیائی کرتا ہے۔ غرض کے یہ بے حیائی کے بہت شکلیں ہیں، بہت طرح کی بے حیائی ہے، لیکن بے حیائی میں جو سب سے اول نمبر پر، جو سب سے اونچے مقام پر، جو سب سے پہلے مقام پر بے حیائی آتی ہے، وہ زنا کی بے حیائی ہے۔ زنا، اور اس کے بعد اگر کوئی بے حیائی کا کام آتا ہے زنا کے بعد تو وہ ہے بے پردگی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسا قانون دیا، اسلام جیسا مذہب دیا، اسلام جیسا دین دیا جو لوگوں کو بے حیائی سے روکتا ہے، جو لوگوں کو فحاشی سے روکتا ہے، جو لوگوں کو ننگے پن سے اور عریانیت سے روکتا ہے۔ اسلام نے ایسے ایسے احکامات بنائے، ایسے ایسے اصول بنائے، ایسے ایسے فرامین نازل کیے جس سے بے حیائی کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، جس سے اس سرزمین سے بے حیائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بہت قانون، بہت احکامات ہیں اسلام کے، لیکن چند کا ہم ذکر کریں گے، خطبہ جمعہ میں وقت کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بے حیائی کو، یہ جو عریانیت کو، یہ فحاشی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا قانون بنایا، وہ قانون کا نام ہے پردہ۔ پردہ کہتے ہیں نا، پردہ کرنا، پردہ۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، عام طور پہ ہم مس انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ جب کبھی بھی پردے کا ذکر آتا ہے، جہاں کہیں بھی پردے کا حکم آتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف عورت کی حد تک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے بھی دیا ہے، عورتوں کے لیے بھی دیا ہے۔ اگر آپ پڑھو گے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، ایمان والے مردوں سے، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ سورہ نور میں سب سے پہلے حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے پردے کا، اور مرد کا پردہ کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، جہاں کہیں بھی پردے کا حکم آیا عورتوں کے لیے مخصوص نہ کریں، پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ اس کی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے، مومن عورتوں سے، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ پردے کا حکم دیا گیا ہے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، لیکن تھوڑا بہت فرق دیا گیا ہے۔ دو حکم پردے کے مردوں کو دیے گئے ہیں، تین احکامات عورتوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے دو حکم، نظروں کو نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ عورتوں کے لیے تین حکم، نظروں کو نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ عورت کا پردہ، یاد رکھیے، یہ جو پردے کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اگر یہ پردے کے قانون پہ ہمارے معاشرے میں عمل کیا جائے گا، اگر اس پردے کے قانون پر عمل کیا جائے گا، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے معاشرے سے بے حیائی خود بخود چلی جائے گی، خود بخود چلی جائے گی، اگر اس پردے کے حکم پر عمل کیا گیا تو۔ ہم مسلمان، پیدائشی مسلمان، ہم مسلمان، خاندانی مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے سکر دادا مسلمان، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، لیکن تف ہے ہماری زندگی پر ہم مسلمان مردوں کو اس بات کا علم نہیں کہ
ہم ہماری بیٹی کو, ہم ہماری بہن کو, ہم ہماری بیوی کو, ہم ہماری ماں کو کن کن سے پردہ کرانا چاہیے اور کن کن سے پردہ نہیں کرانا چاہیے. کئی لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا, کئی لوگوں کو علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں کہتے ہیں, یہی آیت میں 31 آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں, عورتیں اپنی زینت چھپائیں مگر سوائے ان لوگوں کے, قرآن حدیث کے مطابق تقریباً 12 لوگوں کا ذکر ہے جن کے سامنے عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے. اول نمبر پر اس کا شوہر, جو اس کا ہسبینڈ شوہر ہوتا ہے, خاوند, اس کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اس کے باپ کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اس کے خسر سسرے کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اس کے بیٹوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اور اس کے بھائیوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اس کے بھتیجوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اس کے بھانجوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی, اور ایسے بوڑھے شخصوں کے سامنے وہ پردہ نہیں کرے گی جن کو شہوت اور جنسی خواہش کی کوئی خواہش نہ ہو. اور غلاموں کے, غلام کا رواج ہمارے پاس آج نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور میں غلام خرید لیے جاتے تھے, خرید کر ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھے جاتے تھے. آج کے خادم کو غلام نہیں کہیں گے ہم. آج کے خادم گھر میں کام کرنے آتے ہیں, پلمبر کام کرنے آتا ہے, کوئی بھی کام کرنے آتا ہے, ترکاری بیچنے والا آتا ہے, سب سے پردہ کرنا پڑے گا. ان سب سے پردہ, یہ غلاموں میں نہیں ہے. غلام وہ جو خرید کر رکھ لیا جائے آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے, ان کے سامنے پردہ نہیں. اور ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کے خاص معاملات سے واقف نہیں, ان کے سامنے پردہ ضروری نہیں. اس کے علاوہ ہر ایک سے پردہ کرنا ہوگا, ہر ایک سے, ہر ایک سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے پردے کے بارے میں؟ شوہر کے قریبی کون؟ شوہر کے بڑے بھائی, شوہر کے چھوٹے بھائی, شوہر کے خلیرے بھائی, شوہر کے پھپھیرے بھائی, شوہر کے تائرے بھائی, یہ سارے قریبی لوگ ہیں جو شوہر کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی سے سوال ہوا شوہر کے قریبی لوگوں سے کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کے قریبی لوگ تمہاری بیوی کے لیے موت ہے, موت. پردہ کرنا ہوگا دیور سے, جیٹ سے, یہ سارے لوگوں سے پردہ ضروری ہے, ضروری. آج ہمارے معاشرے میں یہ پردے کا اہتمام گیا, بے حیائی آئی. یہ پردے کا اہتمام گیا, گھر میں سکون گیا. یہ پردے کا اہتمام گیا, گھر میں بیماری آئی. یہ پردے کا اہتمام گیا, ذہنی اور دلی سکون چلا گیا ہمارے گھروں سے. یاد رکھیے یہ پردے کے احکام جو نازل کیے گئے, اس پر عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے. یہ پردے کا حکم. اچھا, یہ پردے کا مسئلہ اتنا نازک, اتنا اہم, اس کے باوجود بھی کئی لوگ اس پردے پر اختلاف کرتے ہیں. ایک غیر مسلمان اختلاف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اسلام کے خلاف ہے, کرے گا اختلاف, اسلام کے خلاف ہے, اختلاف کرے گا. ایک عورت کو تم مظلوم, ظلم والی بنا رہے ہو, پردہ پہنا کر, برقع پہنا کر اس پر ظلم کر رہے ہو تم, ایک غیر مسلمان کہے گا. تو اس کو سمجھانے کے لیے چند لوگ مثال دیتے ہیں. ایک مثال میں بھی دوں گا تب سمجھ میں آئے گی بات. مثال ہے دو بہنیں جو جڑواں ہیں, جڑواں ہوتے ہیں نا, جڑواں بہنیں جو برابر برابر خوبصورت ہے, دونوں برابر ہے, ایک دم سیم ہے, دونوں کی خوبصورتی برابر ہے. اب وہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے پہنا ہے اسلامی لباس, برقع پہنا ہے, اسلامی لباس, سارے جسم کو ڈھانکا ہے, اور دوسری بہن نے انگریزی لباس پہنا ہے, ویسٹرن کلچر کا لباس پہنا ہے, منی اسکرٹ وغیرہ ٹائٹ کپڑے پہن کر جا رہے ہیں. وہ دونوں بہنیں اگر ایک سڑک سے جا رہے ہیں, ایک لفنگ اگر چھیڑنا چاہے گا تو دونوں بہنوں میں سے کس کو چھیڑے گا؟ عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں اس کو چھیڑے گا جو انگریزی لباس پہنی ہے, جو اپنے جسم کو دکھا رہی ہے, اس کو چھیڑے گا. بالکل بات پردے کی اہمیت یہاں سمجھ میں آئی. جو عورت پردہ پہنتی ہے اس کو لوگ بری نظر سے دیکھنے سے بچتے ہیں, اس کے تعلق سے برا تصور نہیں رکھتے اپنے ذہن میں, پردے کی اہمیت. لیکن یہ غیر مسلمان کو سمجھانے کے لیے مثال بہت اچھی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو مسلمان آج اس پردے کے مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک عورت اپنا سارا جسم تو چھپائے گی لیکن چہرہ نہیں چھپائے گی. اختلاف ہو رہا ہے, آج اختلاف چل رہا ہے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفکرین اس اختلاف میں گھرے ہیں اور چند فتویٰ دے رہے ہیں کہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے, اور چند کہہ رہے ہیں چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, تم نے ایک پردے کی مثال جو
جو دو جڑوا بہنوں کے تعلق سے غیر مسلمانوں کے لیے بنائی تھی. میں ایک مثال مسلمانوں کے لیے یہی جڑوا بہنوں کی بنانا چاہوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دو بہنیں برابر کی خوبصورت, دونوں نے برقع پہنا ہے, ایک نے فیس کور نہیں کیا, چہرے کو نہیں چھپایا, اور دوسرے نے چہرے کو چھپایا ہے. یہ دو بہنیں جب سڑک پر جائیں گی تو کس کو چھڑے گا آدمی؟ ظاہر سی بات ہے, جس کا چہرہ کھلا ہے اسی کو چھڑے گا. چہرے کا پردہ فرض ہے, ضروری ہے, مستحب نہیں, ضروری اور فرض ہے چہرے کا پردہ. میرے بھائیو, ہماری عقلیں کہاں پر گئی؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اگر کوئی نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے. کیا اجازت دی گئی؟ کہ وہ ایک نظر جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ لڑکا وہ لڑکی کو کیا دیکھے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک, اسے کپڑے کھول کر دیکھے گا؟ نہیں میرے بھائیو, وہ لڑکا اس لڑکی کا چہرہ دیکھے گا, چہرہ. اگر اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, وہ بغیر پردے کے کہیں بھی پھرتی, وہ لڑکا اسے کہیں بھی دیکھ سکتا تھا. اللہ کے نبی یہاں پر خاص طور پہ کہہ رہے ہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے, ایک چہرہ دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی ہے, واجب ہے چہرے کا پردہ. پردے کی اہمیت سمجھنے کے لیے مثال دوں گا. چاکلیٹ کھاتے ہیں ہم, چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ دلاتے ہیں نا, چاکلیٹ کور میں ہوتا ہے, پرنی نکال کر کھاتے ہیں. دو چاکلیٹ خریدیے, ایک چاکلیٹ کھولیے اور ایک ٹیبل پر کھلا رکھ دیجئے, اور ایک چاکلیٹ کو پرنی میں ہی رہنے دیجئے, کور اپ رہنے دیجئے, اور اسے ایک ٹیبل پر رکھیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, گندگی کس پر بیٹھے گی؟ مکھی کس پر لگے گی؟ چونٹی کس پر بیٹھے گی؟ آپ کہیں گے کھلے چاکلیٹ پر. ایسے ہی پردے کا قانون ہے, اگر عورت اپنے آپ کو چھپا کر نہیں رکھے گی گندگی لگے گی, عورت اپنے آپ کو کور نہیں کرے گی گندگی لگے گی, گندی نظریں لگیں گی, گندی نیتیں لگیں گی, اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے کہیں پر بھی. یہ پردے کے تعلق سے ہمارے حیدرآباد کے کمشنر صاحب ایک سال پہلے ہی ایک بات کہہ چکے ہیں. جو یہ ریپ ہو رہا ہے, زنا بالجبر ہو رہا ہے, اس کا سب سے بڑا کارن, اس کا سب سے بڑا جو اہم پوائنٹ ہے, ریزن ہے, انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لباس. عورتوں کی لباس کی وجہ سے یہ آج زنا بالجبر ہو رہے ہیں. مرد بھڑکتے ہیں ایسے کپڑے دیکھنے کی وجہ سے, مرد بھڑکتے ہیں ایسے کپڑے دیکھنے کی وجہ سے. میں ایک واقعہ سناؤں گا تو پتا چلے گا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک لڑکی بن ٹھن کر بغیر پردے کے بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ایک راستے سے جا رہی تھی. ایک نوجوان آیا, نظر گنڈی ڈالی اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کر دیا. وہ لڑکی ایک بڑے باپ کی بیٹی, اس نے کیا کیا, جا کر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی. کیس بک ہوا, نوجوان کو حراست میں لیا گیا, عدالت میں پیش کیا گیا. جج نے پوچھا, اے نوجوان, تو نے ایک گندی حرکت کیوں کی تو نے ایک گندی حرکت؟ اس نے کہا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جج نے کہا, تم نے کیا, تم سے ہی پوچھیں گے, تم سے نہیں تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ اس نے مثال دی جج کو, جج صاحب, پیٹرول پمپ ہوتا ہے, پیٹرول پمپ کے پاس لکھا ہوتا ہے سیل فون یوز کرنا منع ہے, سگریٹ پینا منع ہے, آپ آگ وہاں پر نہیں جلا سکتے, جلاؤ گے تو بھڑک جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں ایک پیٹرول پمپ ہوں, میں روڈ پر کہیں پر بھی رہ سکتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پیٹرول پمپ میں آگ کس نے لگائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آگ جو چولہے کے باورچی خانے میں ہونی چاہیے تھی, وہ باورچی خانے سے اس روڈ تک آئی کس نے جلائی؟ اس لڑکی نے. اس لڑکی کی وجہ سے میں بھڑکا. اگر یہ لڑکی باپردہ ہوتی, اگر یہ لڑکی ایسے کپڑے نہیں پہنتی, میں بھی نہیں بھڑکتا. یہ واقعے, یہ چیزیں ہیں جو اسلام کے پہلوؤں کو ہمارے سامنے حق کے ساتھ پیش کر رہی ہے کہ اسلامی لباس, اسلامی قانون, اسلامی پردہ اگر ہوگا تو ہمارے معاشرے سے بے حیائی دور ہو جائے گی ہمارے معاشرے سے بے حیائی. غرض محترم سامعین کرام, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے تعلق سے اور بے حیائی کو روکنے کے تعلق سے اور کئی حکمت نازل کیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے. جانتے ہیں ہم تنہا سفر, یہ احکامات پر ہم مسلمانوں میں عمل نہیں ہو رہا ہے. غیر مسلمان چھوڑ دیجئے آپ, ہم مسلمانوں میں ہماری گھر کی عورتیں اکیلے تنہا سفر کرتی ہے, ہم روک نہیں پاتے انہیں. اسلام کے خلاف ہے. دلی کا ایک واقعہ ہوا جو سارے دنیا میں پھیلا, ساری دنیا میں اس کا واویلا ہوا.
وہ زنا بالجبر ہو گیا، اس کو خلاف سزا دی جائے، نئے قانون بنائے جائے، نئے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے نئے قانون بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بھائیوں جو خواتین کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، وہ بھائیوں جو خواتین کے تعلق سے تحفظ کے قانون بنانا چاہتے ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ وہ قانون کو پڑھو جو آج سے 1430 سال پہلے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں جو عورت کو محفوظ رکھے، کوئی قانون نہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہی اسلام کی عورتوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ اس کا ریکارڈ، ایک دفعہ اس کے قانون، ایک دفعہ اس کے پوائنٹ چیک کرو تو پتا چلے گا تمہیں۔ عورت تنہا سفر نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتیں جب چاہے جہاں چاہے اکیلی چلی جاتی ہے بغیر محرم کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں سفر کرنا ہوتا ہے، سب سے بہتر سفر کہاں کا ہوگا؟ سب سے بہتر افضل سفر کہاں کا ہوگا؟ ٹولی چار مینار کا سفر ہوگا؟ کہاں کا سفر سب سے افضل ہوگا؟ میں کہتا ہوں کعبۃ اللہ کا سفر سب سے افضل سفر ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو جانے کا سفر ہے دنیا کا سب سے اہمیت اور افضل کا سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ افضل سفر میں بھی اللہ کے نبی نے کہا اکیلی عورت بغیر محرم کے وہاں پر بھی نہیں جا سکتی۔ یہ قانون ہے، قانون ہے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ لڑکی جس کا ریپ رات میں کھلی سڑک پر سب لوگوں کے سامنے بس میں ہوا دلی کی سرزمین پر، اگر وہ لڑکی اکیلی سفر نہیں کرتی تو اس کا زنا بالجبر بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے محرم کے ساتھ ہوتی تو اس کی عزت تار تار نہیں ہوتی، اگر وہ محرم کے ساتھ ہوتی تو اس کی عزت آج بچ جاتی۔ آج ہندوستان کا نام خراب ہو رہا ہے دوسرے دیشوں میں کہ یہاں پر کی ناری، یہاں پر کی عورت محفوظ نہیں ہے۔ لوگ یہ کام، گندے کام چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے، آج لوگ بسوں میں سڑکوں پر یہ کام کرنے پر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا واحد علاج اسلام ہے، واحد علاج یہ بے حیائی کو روکنے کا۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ کوئی غیر مرد غیر عورت تنہائی اختیار نہ کرے۔ غیر مرد غیر عورت تنہائی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جہاں پر غیر مرد غیر عورت تنہائی اختیار کرتے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو بہکاتا ہے، جو ان کو پھسلاتا ہے، جو ان کو اس بات پر ترغیب دیتا ہے کہ وہ زنا کرے، بہکاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہے 10th کلاس میں پڑھتی ہے، 14-15 سال کی ہے، بالغ ہو چکی ہے۔ 10th کلاس میں فرسٹ آنا، اول آنا بہت ضروری ہے، فرسٹ کیٹیگری میں آنا ضروری ہے۔ ماں باپ نے کیا کیا؟ ایک استاد کو پکڑ کر لایا، استاد جی آئیے گھر پر، ہماری لڑکی 10th کلاس میں، اسے ٹیوشن دیجئے، اسے ٹیوشن پڑھائیے تاکہ وہ پہلی نمبر پر پہلے صف میں کامیاب ہو جائے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ڈرائنگ روم میں سر کو، استاد کو بلایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، دروازہ بند کیا جاتا ہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا جاتا ہے، چھوٹے بھائی بہنوں سے کہا جاتا ہے بیٹا اندر نہ جانا، تمہاری دیدی پڑھ رہی ہے، تمہاری باجی پڑھ رہی ہے، تم جاؤ گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اگر یہ تنہائی کے قانون پر عمل نہیں کریں گے تو جو استاد بن کر آپ کے گھر پہ آیا تھا وہ داماد بن کر باہر نکلے گا۔ آج واقعات ہو رہے ہیں ایسے، آج ہمارے معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں، گھر پہ عربی پڑھانے کے لیے آئے صاحب، نکلے داماد بن کر۔ ایسے معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سے روکنے کا واحد علاج یہ اسلامی قانون ہے، اس سے روکنے کا واحد علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کو، یہ بےہودگی کو، یہ برائی کو، یہ فحاشی کو روکنے کے لیے کیا کہا؟ ہم بیٹھتے ہیں نا نکڑوں پر، چبوتروں پر بیٹھتے ہیں نا، نکڑوں پر بیٹھنے کی عادت ہے، چوراستوں پر ہر ایک کے اڈے ہوتے ہیں، اپنے اپنے بیٹھتے ہیں۔ صحابہ بھی بیٹھتے تھے، انسان تھے نا وہ بھی، صحابہ بھی بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی دیکھیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ راستوں میں میٹنگیں لگاتے ہو، راستے میں تم لوگ بیٹھتے ہو، یہاں پر مت بیٹھو، چلو اٹھو جاؤ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم فضول کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کام کی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے اس لیے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے بغیر ہم نہیں رہ پائیں گے، ہمیں بیٹھنا ضروری ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، بیٹھو پر تم یہاں پر راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ دیکھیے اب بے حیائی سے کیسا روکا جا رہا ہے، بے حیائی سے کیسا روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر یہاں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نیچی نگاہیں رکھنا ہے۔ سڑکوں پہ
नुक्कड़ों पे, चबूतरों पे, होटलों में हम बैठते हैं, वहां से कोई अगर लड़की गुजरती है तो हम उसको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारा स्कैन कर देते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं। हमारा माशरा ऐसा ही चला है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीजें। अल्लाह के नबी ने कहा अगर बैठना चाहते हो तो बैठो, लेकिन निगाहें नीचे रखनी पड़ेगी, निगाहें नीचे रखनी पड़ेगी, अपनी निगाहों की हिफाजत करना पड़ेगा अगर आप माशरे में कहीं गली कूंचे में बैठना चाहते हो। ये बेहयाई से रोकने का उसूल बतलाया गया। अल्लाह के नबी ने दूसरा हक बतलाया, तुम्हें चाहिए कि तुम तकलीफदा चीज को रास्ते से हटाते रहो। तीसरे नंबर पर कहा सलाम का जवाब दो। चौथे नंबर पर कहा लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहो। पांचवें नंबर पर कहा बुराई से रोकते रहो। तो रास्ते में बैठो नहीं तो मत बैठो। 5 हक बतलाया गया। ये उसूल जो बतलाया गया है बेहयाई से रुकने का, अल्लाहु अकबर, अगर इस पर अमल किया जाएगा तो हमारे गली से, हमारे मोहल्ले से इंशाअल्लाह बेहयाई जरूर दूर होगी, जरूर दूर होगी। हमारे नौजवान भाई जो गली कूचों पर ठहरते हैं, दूसरों की मां बहनों को घूरते रहते हैं, ये उसूल पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अपनी निगाहों को महफूज रख सकेंगे, महफूज रख सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई मर्द और औरत एक जगह जमा ना हो। होता है ना शादियों में, फंक्शन हॉल में, सिनेमा हॉल में और शॉपिंग मॉल्स में, बाजारों में, कई दुकानों में, घरों में खवातीन और मर्द एक जगह जमा होते हैं। हराम है, ये हराम, जायज नहीं मुसलमानों के लिए कि वो मर्दों और औरतों को एक जगह रखें। एक दफा बाजार में से अल्लाह के नबी ने देखा सहाबा और सहाबियात एक साथ होकर चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा औरतों तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी हया कहां पर गई? ये आदमी है, ये मर्द है, इनसे अलग हटकर चलो, इनसे अलग हटकर चलो। लाल बाजार जाइए तब पता चलेगा हम मुसलमानों की हालत क्या है। ये इस्लामी कानून बेहयाई को दूर करने के लिए बनाया गया है। मोहतरम सामाईन, बिल्कुल मुख्तसर वक्त में और चंद अहम बातें बतलाना बहुत जरूरी है, वो बताकर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वो ये कि इस माशरे में बेहयाई जो फैल रही है, ये जो बेहयाई फैल रही है, इसके अहम अहम वाकयात, इसके जो अहम अहम जरिए हैं जिसके जरिए से बेहयाई पे है उनका तस्करा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारा इस्लाम इतना हया वाला है, हमारे इस्लाम के मानने वाले इतने हयादार हैं, इतने बाशरम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बैठे हैं, लेटे हुए हैं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर से कपड़े हटे हुए हैं, घुटने के थोड़ा करीब करीब कपड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक आए, दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने कहा कौन? कहा अबू बकर, अंदर आ जाओ। अबू बकर अंदर आ गए। हजरत आयशा अंदर से देख रही है माशा सारा वाकया। फिर थोड़ी देर के बाद खटका आया, कौन? उमर। कहा अंदर आ जाओ। फिर एक खटका आया, कहा कौन? मैं उस्मान। जैसे ही उस्मान का लफ्ज सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और अपने कपड़ों को सीधी करने लगे, कपड़ों को सीधी किया और कहा अबा उस्मान। आ गए, बात हुई, सारे लोग चले गए। हजरत आयशा ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक जिनको आपने अपना दोस्त बनाया है वो आए, आप अपने कपड़ों को दुरुस्त नहीं किया। उमर बिन खत्ताब, अल्लाह आपने उनके बारे में ये कहा है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, फिर भी आपने कपड़ों को सीधा नहीं किया। उस्मान जुन्नूरैन आए, आपने कपड़ों को सीधा किया, क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिसके आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। ये हया वाला इस्मान है हमारा, ये हया वाला इस्लाम है हमारा, ये हयादार इस्लाम है हमारा। ये हया हमें सिखाता है, बेशर्मी से रोकता है, फहाशी से रोकता है, ये नंगेपन से हमें रोकता है इस्लाम। आज के माशरे में ये हया, ये बेहयाई के करीब करने वाली जो चीजें हैं, अहम अहम चीजें 5 है मेरे इल्म के मुताबिक। सबसे पहली चीज टेलीविजन, जो आपके घर में केबल होता है ना, केबल, जिससे स्टार प्लस, स्टार न्यूज, ये सारे चैनल्स आते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे न्यूज हो, चाहे जो चैनल हो, हर चैनल पर बेहयाई दिखाई जा रही है आज के माशरे में, टेलीविजन। दूसरे नंबर पर जो बेहयाई हमारे माशरे में फैल रही है वो है शादियों में रुकावट, शादियों में देरी, जिसकी वजह से आज हमारे माशरे में बेहयाई फैल रही है। तीसरे नंबर पर मोबाइल फोन, चौथे नंबर पर प्रिंट मीडिया, अखबार, मैगजीन्स वगैरह, और 5वें नंबर पर है इंटरनेट।
یہ چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں، زنا نہیں کراتی ہیں، بے حیائی نہیں کراتی ہے، قریب کرتی ہے زنا کی یہ چیزیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے لوگو فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. جانتے ہیں قریب بھی مت جاؤ. اگر میں آپ سے کہوں یہ دیوار کو مت چھوؤ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دیوار کو مت چھوؤ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوار کے قریب تو آ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دیوار کے قریب بھی مت آؤ، اس کے آپ 2 فٹ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں کرے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کے بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ ذریعے کھلے ہی کیوں ہو چھپے ہی کیوں نہ ہو، کوئی ذریعے کے قریب آپ نہیں جا سکتے. اور آج کے معاشرے میں ہمارے گھروں میں بے حیائی پھیلنے کا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے. یہ ٹی وی میں ہماری ماں بہنوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ چھوٹے کپڑے پہنے. یہ ٹیلی ویژن میں ہماری ماں بہنوں کو بے حیائی کے درس دیے جاتے ہیں. یہی ٹیلی ویژن میں ہماری ماں بہنوں کو فحاشی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہی ٹیلی ویژن میں ہماری ماں بہنوں کو گھر کا ماحول خراب کرنا سکھایا جاتا ہے. یہی ٹیلی ویژن میں ہماری ماں بہنوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک ساس ہے تو بہو کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، ایک بہو ہے تو اپنی ساس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے. یہی ٹیلی ویژن میں غیر ضروری طریقے سے عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر عورت کی ضرورت ہی نہیں. شیونگ کریم، عورت تو شیو نہیں کرتی، داڑھی نہیں نکالتی، داڑھی نہیں مونڈتی، لیکن شیونگ کریم میں بھی ننگی عورت کو بتلایا جائے گا. موٹر سائیکل عورت نہیں چلاتی لیکن وہ موٹر سائیکل کے ایڈ میں بھی خواتین کو لایا جا رہا ہے. غیر ضروری طور پر اس ٹیلی ویژن کے اندر خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہماری خواتین وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے اور اس سے متاثر ہو کر ویسے کپڑے خریدنا چاہتی ہے، ویسا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہتی ہے، ویسا اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہے. اور ایک سائنٹسٹ ریسرچ کر کہتا ہے اگر کوئی شخص، کوئی انسان یہ ٹیلی ویژن 6 گھنٹے لگاتار دیکھ لے تو اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے اور اس میں جو بتلایا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. 6 گھنٹے میں ہم نے ہزارہ گھنٹے اس کے سامنے گزار دیے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جب ہم گھر پر نہیں ہوتے ہیں یہ گندے سیریل دیکھ کر بے حیائی کی طرف جاتی ہے. یہ گندے سیریل، یہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، بڑے ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے. ختنہ ہوتی ہے نا بچوں کی، دو بھائیوں کی ختنہ ہوئی، ختنہ کی گئی اور ایک کمرے میں انہیں ڈالا گیا اور بند کیا گیا. اور یہ ماؤں بہنوں کے اور یہ ساس بہو کے سیریل جو آتے ہیں ان کے پیچھے ہماری مائیں بہنیں اتنی دیوانی ہیں. وہ بچوں کو کمرے میں سلایا گیا، دروازہ لاک کیا گیا اور ٹیلی ویژن میں اتنا اتنا مدہوش ہو گئی وہ ٹیلی ویژن میں. آپ جانتے ہیں پیچھے کے راستے سے، کھڑکی کے ذریعے سے، ونڈو کے ذریعے سے ایک بلی آئی اور دونوں لڑکوں کی شرمگاہ کو چبا دیا اور وہ دونوں لڑکے فوت ہو گئے. یہ ٹیلی ویژن کے نقصانات ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ چھوٹی چیز ہے، ایسے بڑے بڑے نقصانات. یہی ٹیلی ویژن ہے جو میاں بیوی میں دراڑ ڈالتا ہے. ایک عورت اس میں ہینڈسم خوبصورت مردوں کو دیکھتی ہے، اپنے میاں میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتی ہے. یہی مرد خوبصورت عورتوں کو ٹیلی ویژن میں دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے اس کا. یہی ٹیلی ویژن کی وجہ سے یہ بدکاری ہو رہی ہے. یہی ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہمارے پاس بے حیائی ہو رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر، آپ کا محلہ، آپ کا معاشرہ، آپ کے گھر اور خاندان میں حیا آ جائے، پاکی آ جائے، نیکی آ جائے، اچھائی آ جائے، وہ جنت میں چلے جائے، تو سب سے پہلا کام آپ کو آپ کے گھر کے وہ ٹیلی ویژن میں سے وہ کیبل کو نکال کر پھینکنا پڑے گا. میں ٹی وی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، ٹیلی ویژن میں آپ اسلامی بیان دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن میں آپ قرآن کی تلاوت دیکھ کر سن سکتے ہیں. ٹی وی بری نہیں ہے، برا ہے وہ اسٹار کنیکشن، برا ہے ڈش ٹی وی، وہ نکال کر پھینکنا پڑے گا. اگر آج جرت نہیں کرو گے تو کل قیامت میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. اگر آج ہمت نہیں کرو گے، اگر آج یہ کام نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز ہمارا راہ نہیں رہے گی. اور شادی بیاہ میں لیٹ کیا جا رہا ہے. شادی بیاہ میں لیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہی ہے. جب کہا جاتا ہے ماؤں کو، بہنوں کو
کہ آپ کا لڑکا بڑا ہو گیا ہے, آپ کی لڑکی بالغ ہو گئی ہے, اس کی شادی کر دو, تو ہر ماں باپ کے نظروں میں ان کا بچہ للو پاپا اور چھوٹا پاپا رہتا. ابھی عمر ہی کیا ہوئی, چاند دکھ گیا تھا سر پہ پورا, دن میں بھی چاند دکھتے رہتا, رات میں بھی چاند دکھتے رہتا, پھر بھی ان کا بچہ چھوٹا ہے. 40 سال 35 سال کی عمریں ہو گئی, پھر بھی بچہ چھوٹا. ایک امام صاحب نے ایک عورت سے کہا, بہن جی آپ کا لڑکا بڑا ہو گیا ہے, اس کی شادی کر دو. اس عورت نے کہا, مولانا ابھی میرے بچے کی عمر ہی کیا ہے, اس کے منہ سے تو دودھ کی خوشبو آ رہی ہے. مطلب کہنے کا مثال چھوٹا ہے ابھی. مولانا صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا, اے میری بہن یاد رکھو, یہ جو دودھ کی خوشبو آ رہی ہے, اگر یہ دودھ کا صحیح استعمال نہیں ہوا, اگر یہ دودھ کو صحیح انتظام میں نہیں لایا, تو دودھ پھٹ جائے گا اور اس سے گندی بدبو آئے گی. ہوگا, آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. شادی بیاہ میں لیٹ کی وجہ تعلیم, شادی بیاہ میں لیٹ کی وجہ جہیز, شادی بیاہ میں لیٹ کی وجہ ان کا آئیڈیل ہونا, ایسا ہونا ایسا ہونا, ان کا بھائی کالا کروٹا کیسا بھی رہتا لیکن ان کو حور پر ہی ہونا. یہ ساری چیزیں جب تک نہیں جائے گی, بے حیائی ہمارے معاشرے سے نہیں جائے گی. یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, اولاد جوان ہوتے ہیں ان کی شادی کر دو, اولاد جوان ہوتے ہیں ان کی شادی کر دو. شادی کا اہم مقصد بے حیائی سے بچنا ہے, شادی کا اہم مقصد زنا سے بچانا ہے انسانیت کو. اسی طرح سے موبائل, یہ موبائل کے ذریعے سے بھی ہمارے معاشرے میں جو فحاشی پھیل رہی ہے جس کے کوئی انتہا نہیں. بھائی آپ جانتے ہیں یہ موبائل ایجاد ہوا آپ کی اور میری سہولت کے لیے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی اسلام کے دشمن کام کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ہم مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف لایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں فری ٹاک ٹائم دیا جاتا ہے, فری ٹاک ٹائم آتا ہے, لیکن ٹائمنگ بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے, رات میں 10 بجے کے بعد سے صبح میں فجر تک 7 بجے تک, یہ کون سی ٹائمنگ ہوگی فری ٹائم دینے کی؟ آپ جانتے ہیں یہ ٹائمنگ کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ ہمارے بھائی, ہمارے بہن, ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جب رات کو بستروں میں جائیں تو اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر یہ فری ٹاک ٹائم کا استعمال کرے بے حیائی کے باتوں میں. آج ہو رہا ہے. یاد رکھیے کسی غیر لڑکی سے بلا وجہ بات کرنا حرام ہے, بلا وجہ چیٹنگ کرنا یہ بھی حرام ہے, حرام ہے آپ کے لیے. آپ بات نہیں کر سکتے. اس کے برعکس دیکھنے کو مل رہا آج نوجوان جب دیکھو فون کو چپکے ہوا رہ رہا, جب دیکھو فون کو چپکے ہوا ہے. کیا بھائی 24 گھنٹے فون پہ رہ رہا, کیا معاملہ ہے؟ معلوم کرنے میں پڑا چلا کہ وہ اپنی معشوقہ سے بات کرتے ہیں دن رات کے. میں نے کہا یہ کیا باتیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کی؟ پہلے تو حرام اور 24 گھنٹے باتیں, نعوذ باللہ. اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں. پرنٹ میڈیا, میرے بھائی کو انگلش پڑھنے نہیں آتا, میرے بھائی کو انگلش سمجھ میں نہیں آتا, میرے بھائی کو انگلش لینگویج آتی نہیں, لیکن 1 روپے کا دکن کرونیکل ضرور خرید کے لائے گا. کہیں کو خرید کے لائے گا, ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے لائے گا. میگزینز ہمارے گھروں میں مسلم نوجوان خریدتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں منتھلی, اس میں گندی تصاویر ہوتی ہے. یہ پرنٹ میڈیا جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے, اور سب سے زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ سے. انٹرنیٹ سے بہت زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے. اگر آپ کے گھروں میں کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ ہے تو آپ کو میں چیتاونی دے رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں, آپ کے گھر میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں تو نظر رکھیے. اچھا ایک فائر وال یوز کریے جس سے ہم گندے چیزوں کو ہمارے کمپیوٹر سے دور رکھ سکیں, یا پھر ہمارے وہ کمپیوٹر کو ہال میں رکھے سارے لوگوں کے سامنے. وہ کچھ بھی لگائے گا تو سارے لوگ دیکھ سکیں گے. اکیلے میں کمپیوٹر رہے گا کچھ بھی کرے گا, شیطان بہکائے گا. حقیقت بات یہ ہے شیطان انہیں بہکائے گا, دھمکائے اندر سے اندر, آہستہ شیطان بہکاتا ہے. اچھا جب ہمارے معاشرے میں یہ پردے کی باتیں کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے دیور سے پردہ کرو, جیٹ سے پردہ کرو, اس سے پردہ کرو, اس سے پردہ کرو, تو چند لوگ کہتے ہیں ارے واہ جی واہ, ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں, ہماری نظروں میں تو حیا ہے, ہم تو بہن سمجھ کر بات کرتے ہیں, ہم تو باجی کہہ کر بات کرتے ہیں. جواب آتا ہے یاد رکھیے اسلام کا قانون بنایا گیا ہے عمل کرنے کے لیے, تعویلات نکالنے کے لیے نہیں. اسلام نے کہا غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں ہم نیک ہیں, ہم نیک نیت سے بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک واقعہ سناؤں گا تو پتا چلے گا. واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا, بہت نیک آدمی, عابد زاہد کہتے ہیں نا, متقی پرہیزگار رہتا تھا. اس کے پڑوس میں 3 بھائی اور اس کی ایک بہن رہتی تھی. 3 بھائی ایک بہن. اتفاق سے کیا ہوا, وہ تینوں بھائیوں کو تجارت بزنس کے سلسلے میں کہیں اور جانا پڑا. وہ 3 بھائیوں نے کہا
اب یہ ہماری بہن اکیلی رہے گی تو مشکل ہو جائے گا, اس کو کس کے حوالے کیا جائے. بہت سوچنے کے بعد کہا کہ یہ متقی آدمی ہے. ابھی مثال ہو رہی تھی نا, ہم متقی ہیں, ہماری نظریں میں شرم ہے, ہم حیا والے ہیں, ہمارے پاس تقویٰ ہے. یہ آدمی بھی تقوی والا تھا, اسی لیے بھروسہ کیا ہو تین بھائیوں نے تقوی والے ہونے کی وجہ سے. یہ والا تقوی والا آدمی ہے. اس کے پاس گئے, کہا کہ ہم جا رہے ہیں, ہماری بہن کی تم حفاظت کرنا. اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے معلوم ہے, اسے معلوم تھا. بہت اصرار کرا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ہم آپ کے حوالے کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہم یہ بہن کو نہیں کر سکتے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم کوشش کریں گے. عورت وہ لڑکی گھر میں ہی رہی, یہ سامنے گھر میں رہے. جب بھی کھانا دینے کا موقع آتا یہ کھانا لے جاتے اور دروازے کے باہر رکھتے اور آ جاتے تاکہ بدکاری نہ ہو, بدکاری نہ ہو. یہ کوشش کرتے رہے. لیکن شیطان سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, سب سے زیادہ تجربے کار ہے شیطان. ہم انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ موجود تھا, وہ جانتا ہے انسان کہاں پر گھومے گا, کہاں پر بھٹکے گا, عالم کو کیسا بہکانا ہے, جاہل کو کیسا بہکانا ہے, عورت کو کیسا بہکانا ہے, مرد کو کیسا بہکانا ہے, اسے بخوبی آتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی اتباع مت کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی اتباع, اس کی راہ پہ جائیں گے تو بہکا دے گا. شروع میں نہیں لگے گا بہک رہا ہوں, میں صحیح کام کر رہا ہوں دکھے گا. انجام پہ پہنچنے کے بعد پتا چلے گا کہ میں بہک گیا. ابھی کیا ہو گیا, شیطان آیا, آ کر عالم کو بہکانے لگا. عالم جی کیا کر رہے ہو, کھانا باہر رکھ دیا, وہ لڑکی باہر نکل کر آئے گی, کوئی بری نظر ڈالے گا, تم پر الزام آئے گا. کھانا اندر لے آ کے دو, باہر رکھو گے تو مشکل ہو جائے گا. عالم صاحب نے کہا بالکل صحیح بات ہے, کھانا اندر لے کے جاؤں گا, اگر باہر آئے گی کوئی بری نظر ڈالے گا تو مشکل ہو جائے گی, میری حفاظت میں بچی. کھانا لے آ کر اندر رکھا, اندر رکھ کر آنے لگے. پھر شیطان آیا, حافظ جی کیا کر رہے ہو, کھانا اندر رکھ کر آ رہے ہو, پورے گھر میں لڑکی اکیلی ہے, ڈر کے مارے کھانا کھائے گی کہ نہیں کھائے گی, کھانا کھائے تک تو ٹھہر جاؤ کم سے کم. بہکاتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اس کے نقشے قدم پر چلو گے تو بہک جاؤ گے. مولانا جی نقشے قدم پر چلنے لگے, آہستہ آہستہ بہکاتے بہکاتے, پہلے گھر کے باہر سے گھر کے اندر لے کے گیا, گھر کے اندر ٹھہرنے کا موقع دیا. آہستہ ہوتے ہوتے نعوذ باللہ وہ عابد, وہ تقوی والے آدمی سے زنا ہو گیا, بدکاری ہو گئی. بدکاری ہوئی اور اولاد پیدا ہو گئی, اولاد پیدا ہو گئی. وہ تقوی والے صاحب گھبرائے, پریشان ہوئے. پھر سے شیطان آیا. دیکھیے اب شیطان اتنا جلدی پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے انسان کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, کھلا دشمن ہے تمہارا یہ. پھر آیا, حافظ جی کیا کر دیا, خود بہکایا. پھر کہہ رہا ہے کیا کر دیا تم تو بدنام ہو جاؤ گے, اب تمہاری تو ذلت ہی ذلت ہے. حافظ جی نے کہا پھر کیا کروں, کہا میرے پاس ایک بہترین آئیڈیا ہے, ایک حل ہے جس سے تم بچ سکتے ہو. کیا ہے, ایک کام کرو, یہ لڑکی کو بھی مار دو, تمہاری اولاد کو بھی مار دو, دفنا دو, اور بھائی آئے تو کہہ دو فلانا فلانا حادثہ ہو گیا تھا, اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. بہکاوے میں آ گئے, بچنا تھا, پھنس چکے تھے حافظ صاحب. دونوں کو مار دیا نعوذ باللہ. زنا کیا, قتل ناحق کیا, زنا بھی کیا اور قتل ناحق بھی کیا, مار دیا, دفنا دیا. تین بھائی آئے, جھوٹا موٹا قصہ سنایا, انہوں ادھر چلے گئے, انہوں ادھر چلے گئے. حافظ صاحب نے کہا چلو بچ گیا میں. اب شیطان اتنا جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے, جہنم میں ڈالے تک نہیں چھوڑے گا آپ کو پیچھا, ہو آپ کو جہنم میں ڈالے گا. کیسے, ایک رات تینوں بھائیوں کو خواب آیا, خواب میں شیطان آیا, وہی شیطان خواب میں آ کر پوری اسٹوری بتلا رہا ہے, تم جانے کے بعد کیا کیا ہوا, اور کہا کہ فلانے جگہ پر تمہاری بہن کو اور اس کی اولاد کو دفن بھی کیا گیا ہے. تینوں بھائی صبح اٹھے. بڑے بھائی نے کہا بھائی صاحب مجھے خواب آیا ہے, اس میں ایسا ایسا دکھایا گیا ہے. دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی آیا ہے. تیسرے نے کہا مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے. تینوں کو بھروسہ ہوا, گئے, گڑا کھودا, دیکھا ماں بیٹی کی لاش نکلی. اب آگ بگولا ہوئے. صاحب کو, عالم صاحب کو, حافظ صاحب کو لایا اور جھانگ پر جھاڑ پر ٹنگا کر پھانسی دینے کا فیصلہ کیا. شیطان صاحب پھر سے آ گئے, اگر کہا پہچانا حافظ جی, کہا نہیں میں وہی ہوں جو آپ کو مشورے دیتا تھا, آج بھی میں آپ کو بچا سکتا ہوں, آج بھی میں آپ کو بچا سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو. حافظ جی پھنس چکے تھے, عابد جی تقوی والے, نظروں میں پردہ, دل میں پردہ, بھائی بہن باجی کہنے والے تھے یہ بھی, لیکن پھنس چکے تھے. کہا کیسے بچ سکتے ہیں, کہا تم اللہ کا انکار کر دو اور مجھ کو سجدہ کرو, میں تمہیں بچا لوں گا. نعوذ باللہ. یہ حافظ جی پھنس چکے تھے, شیطان نے بہکاوے میں لے لیا تھا,
یہ حافظ جی نے اللہ کا انکار کیا اور شیطان کو سجدہ کیا. وہ شیطان خے خے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گیا. کیا ہوا دیکھا آپ نے؟ اپنی نظروں میں پردہ رہنا بہتر بات ہے, اپنے آپ کو تقوی والا سمجھنا بہتر بات ہے, لیکن اسلامی اصولوں کو توڑ کر آپ تقوی والے نہیں ہو سکتے. اسلامی اصولوں کو توڑ کر آپ کے نظروں میں پردہ نہیں ہو سکتا. آپ چاہے کسی کو منہ بولی بہن بنائیے, منہ بولا باجی بنائیے, کچھ بھی آپ سمجھیے, لیکن ایک غیر محرم سے آپ بات نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ تنہائی اختیار آپ نہیں کر سکتے. یہ اسلام کے قانون ہے, یہ اسلام کے قانون ہے. اور اس دنیا کے اندر یہ بے حیائی کے, یہ جو بے حیائی کے کام پھیل رہے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ سب سے اہم چیز جرم بڑھ گیا ہے. جرم, کرائم ریٹ دن بہ دن کے بے حیائی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک کالج میں لڑکا لڑکی پڑھتے تھے, دونوں میں محبت پیار ہوا, لڑکے نے ناجائز فائدہ اٹھایا, زنا بل جبر کر دیا, لڑکی گھر کو آئی, اپنے آپ کو ٹانگا اور خودکشی کر لی. جرم بڑھ رہا ہے بے حیائی کی وجہ سے. اچھا میں آپ کو سناؤں گا بنجارہ ہلز زہرا نگر کا واقعہ, سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ ہمارے اوپر تف ہے کہ ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں. آج کے ہمارے معاشرے میں یہی ٹیلی ویژن, یہی بے حیائی, یہی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی گندی گندی فلموں کی وجہ سے, یہی انٹرنیٹ کی وجہ سے, یہی موبائل کی وجہ سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے, اتنی زیادہ یہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل چکی ہے کہ آج کے معاشرے میں ایک بیٹی اپنے باپ کے نظروں میں بھی محفوظ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آج سے ایک ہفتہ پہلے 4 ٹی وی کی خبر پر یہ بتلایا گیا کہ زہرا نگر کے ایک علاقے میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کا زنا بل جبر کر دیا. اور کتنی بے حیائی پھیلاؤ گے؟ کب اٹھو گے نوجوانوں؟ کب اٹھو گے بزرگوں؟ کب اٹھو گے ماں بہنوں تم یہ بے حیائی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے؟ آج اگر نہیں اٹھو گے تو ہمارا بھی حشر وہی امریکہ, وہی برطانیہ جیسا ننگا ہو جائے گا. ننگا, ہماری مائیں بہنیں بھی ننگی ہونا شروع ہو جائے گی اگر آج ہم اس کو نہیں روکیں گے. اور یہی بے حیائی کی وجہ سے ایسے ایسے گھناؤنے اور لا علاج بیماریاں اس دنیا میں جنم لے رہی ہے. HIV ایڈز, H1N1, ایسی گندی گندی اور لا علاج بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ چلی ہے جس کا کوئی علاج نہیں. جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے. یہ دنیا میں نقصانات ہے. آج یہی بے حیائی کی وجہ سے طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے. پتا چل رہا ہے وائف کے کسی کے اور کے ساتھ تعلقات ہے, پتا چل رہا ہے شوہر کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہے. یہی بے حیائی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. آج کورٹ میں ہم مسلمان لوگوں کے اتنے ڈوری کیسز ہیں جسے کسی اور قوم کے نہیں ہیں. آج عدالتوں میں ہم مسلمان لوگوں کے طلاق کے ایسے اتنے کیسز ہیں جو بلا وجہ طلاق دیے جا رہے ہیں, یہی بے حیائی کی وجہ سے. یاد رکھیے یہ بے حیائی رہے گی ہمارا سکون چلا جائے گا, یہ بے حیائی رہے گی ہمارے معاشرے کا امن چلا جائے گا, یہ بے حیائی رہے گی ہمارے گھروں سے چین و سکون, ہماری رات کی نیند, دن کا چین, ساری چیزیں چلی جائے گی یہ بے حیائی کی وجہ سے. یہ بے حیائی کو روکنا ضروری ہے ہمارے آج کے معاشرے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں پر اس بے حیائی کی وجہ سے عذاب اتارے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی میں ملوث ہو چکی تھی, اللہ نے انہیں مزہ چکایا اور امت محمدیہ کے لیے مثال دی, اگر بے حیائی کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا. اس سے روکنا پڑے گا. اور جہنم کے نقصانات, آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے جو بے حیا, جو فحاش, جو زنا کرنے والا شخص ہوگا وہ شخص جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, دیکھا ایک گڑھا ہے. تندور کی روٹی کھاتے ہیں نا ہم, تندور کی روٹی, تندور کا چولہا ہوتا ہے, نیچے سے بڑا اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے. ایسا ایک چولہا دیکھا جس میں مردیں اور عورتیں ننگی ہیں اور انہیں آگ جلا رہی ہے, اور آگ کے شعلے اتنے تیز اتنے رفتار میں ہیں, وہ آگ کے شعلوں سے آدمی اور انسان, مرد عورتیں اوپر کی طرف آ رہی ہیں اور نیچے کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ بدکار لوگ ہیں, یہ بے حیا لوگ ہیں, یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے. یہ آخرت کے نقصانات ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا جہنم میں دسترخوان بچھا ہے جس پہ بڑے بہترین کھانے رکھے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں کہ جہنم میں بہترین کھانے, بہترین دسترخوان, عذاب سنیے. اللہ کے نبی نے دیکھا دسترخوان لگا ہے, بہترین کھانے, اچھے اچھے کھانے جس سے خوشبو آ رہی ہے, اور ایک طرف گندے کھانے, سڑے ہوئے جس سے بدبو آ رہی ہے, ایسے کھانے پڑے ہیں. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں چند مرد عورتیں ہیں
جو یہ اچھے کھانوں کو چھوڑ کر وہ گندے کھانے کھا رہے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو شوہر اپنی حلال بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور عورت سے غیر طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی جائز تمنا پوری کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیں گے. اور جو بیوی اپنی حلال شوہر کو رکھتے ہوئے کسی اور مرد سے زنا کرے گی اسے کا یہی انجام ہونے والا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اچھا کھانے کی کبھی توفیق نہیں دے گا جہنم میں، ہمیشہ وہ گندا، سڑا اور بدبودار کھانا کھائیں گے. یہ آخرت کے نقصانات ہیں ہمارے زندگی میں بے حیائی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے آپ کا بناؤ سنگار کرے گی، اپنے آپ کو سجائے گی، اپنے آپ کو سنوارے گی اور معاشرے میں نکل جائے گی، معاشرے میں نکل کر اس کا یہ ہوگا انٹینشن کہ لوگ اٹریکٹ ہو میری طرف، لوگ متوجہ ہو میری طرف، لوگ دیکھیں مجھ کو اور میں لوگوں کو دیکھوں، میں بھی مائل ہوں ان کی طرف، وہ بھی میرے طرف مائل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. آپ جانتے ہیں جنت کتنی اچھی جگہ ہے، بڑی بہترین جگہ ہے. اس کی خوشبو میلوں تک آتی ہے، میلوں تک، کئی کلومیٹر تک اس کی خوشبو ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں جو اپنی زینت کو ظاہر کریں گی، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی. یہ نقصان ہے قیامت کے دن، یہ نقصانات آخرت میں یہ بے حیائی کی چیزوں کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو عورت اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے اور گھر کے باہر نکلتی ہے اور اگر اس کی وہ خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے. 3 دفعہ کہا اللہ کے نبی نے. آج ہماری مائیں بہنیں کئی طرح کے پیسٹ اور کریم وغیرہ لگاتی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ لگا کر دعوتوں میں جاتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں پر جاتی ہے. یہ نقصانات ہے یاد رکھیے دنیا اور آخرت کے. اور ہمارے شادی بیاہ کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بے پردگی ہوتی ہے ہمارے شادی بیاہ کے اندر. ہمارے شادی بیاہ میں کھانا سپلائی کرنے والے مرد حضرات ہوتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ میں جب بھی آپ خواتین میں جا کر دیکھو مرد حضرات نظر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور رسم رواج کا تو حد ہی نہیں، ٹھکانہ ہی نہیں. کیا ایک رسم ہوتی ہے جو شادی سے ایک دن پہلے کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ایک سالی ہوتی ہے جو دلہن کی چھوٹی بہن ایک رسم کرتی ہے اپنے بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر. بہرحال بیکار کی بہت گھٹیا چیزیں ہیں. یہ بے حیائی کا نقصان کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب کی شادی طے ہوئی، انہوں نے بہن کو پسند کیا، ایک لڑکی کو پسند کیا، شادی طے ہو گئی. وہ شادی سے پہلے جو رسم ہوتی ہے ان کی سالی آئی، ہاتھ پکڑی، ان کی نظریں سالی کی نظریں ملی، ان کا دل سالی پہ آ گیا. جس سے رشتہ طے ہوا تھا ان کو یہ بھول گئے. جب دوسرے دن صبح ہوئی پتا چلا یہ سالی کو لے کر فرار ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ نقصانات ہمارے معاشرے میں آج ہو رہے ہیں. اگر اس کو روکنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو روکنا پڑے گا، یہ بے حیائی سے دور رہنا پڑے گا. آج ہمارے بھائی اپنی نظروں کو نیچی رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا، اللیگل سیکس جس کو کہتے ہیں، غلط طریقے سے زنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اس کو بلائے، بٹھائے، بیٹھ جائیے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ زنا کرنا چاہتے ہو؟ میری بات سنو پھر زنا کرو. اللہ کے نبی نے کہا ایک شخص تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا استغفر اللہ ربی، میں ایسا کبھی نہیں سوچوں گا. کوئی تمہاری بہن سے زنا کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہاری بیوی سے زنا کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہاری خالہ سے زنا کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہاری پھوپھی سے زنا کرنا چاہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا نعوذ باللہ، میں یہ چیز اپنے لوگوں کے لیے پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا تم بھی جس سے زنا کرنے جا رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی. لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ حرکت ہو. یاد رکھیے اگر آپ کسی کی بہن کو گھور کر دیکھیں گے، اگر کسی کی بہن کے اوپر آپ بری نظر ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہن پر بھی وہ وقت لا سکتا ہے. اگر آپ کسی کی بیوی کی طرف گندی نظر رکھو گے آپ کی بیوی پر بھی کوئی گندی نظر رکھے گا. آپ کی پھوپھی پر کوئی گندی، اگر آپ کسی کی پھوپھی پر گندی نظر رکھو گے آپ کی پھوپھی پر کوئی گندی نظر رکھے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
ایک آخری حدیث سناؤں گا پھر آج کے خطبے کو ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. پہلے نمبر پر ہے ہمیشہ شراب پینے والا شخص، جنت حرام اس پر، جنت حرام ہے ہمیشہ شراب پینے والے پر. دوسرے نمبر پر ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس پر جنت حرام ہے. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا دیوس پر جنت حرام ہے. دیوس کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ دیوس کا مطلب ہے بے غیرت مرد، ایسا مرد جس کی گھر کی عورتیں، جس کی گھر کے بچے، جس کے گھر کے لوگ، جس کے اہل و عیال، جس کی فیملی، جس کے خاندان بے حیائی کا کام کرے، بے فحاشی کا کام کرے اور یاریت کا کام کرے، گناہ کا کام کرے اور یہ بے غیرت مرد انہیں نہ روکے، ایسا مرد جنت میں نہیں جائے گا. آپ کو مجھ کو ٹٹولنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، ایگزامن کرنا ہے کہ آج میں دیوس تو نہیں گئی، کہیں میرے گھر میں بے حیائی کا کام تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرے گھر میں بے حیائی کے کام اور فحاشی کے کام تو نہیں ہو رہے ہیں. روکنا ہوگا. یاد رکھیے معاشرے کا امن سوائے اسلام کی اور کہیں نہیں ہے. اور پردے کا ماحول پیدا کریے، پردے کا ماحول. آج ہمارے معاشرے سے پردے کا ماحول دن بدن مٹتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی عزتوں کو، عصمتوں کو بچا لے اور ہم تمام لوگوں کے بہنوں کو، ماؤں کی اور تمام مسلمان مومن عورتوں کے عصمتوں کی حفاظت فرما اور تمام لوگوں کے ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہماری موت دے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.